وسلم وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ اس سال اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے بالکل 2-3 نئے مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ ان میں ایک حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا اویس نورانی انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوگا۔ کسی زمانے میں ان کے والد گرامی یعنی مولانا شاہ احمد نورانی تشریف لاتے تھے، آج ان کے صاحبزادے تشریف لائیں گے۔ اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر میں ایک بڑا نام ہے حضرت مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی کا۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں براہ راست دو بدو مرزا قادیانی کے خلاف اس زمانے میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑی جرأت مندی کی داستان تحریر کی۔ اس سال ان کے حضرت مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی کے پوتے ہمارے مرحوم حضرت جناب پروفیسر ساجد میر صاحب بھی آج پہلی دفعہ آپ حضرات کی اس کانفرنس پر تشریف لایا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات محسوس کریں گے کہ آج رات کی ہماری نشست پہلے سالوں کی نسبت حاضری کے اعتبار سے بھی اگر ممتاز ہے تو انشاءاللہ ہماری دینی قیادت کی تشریف آوری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت ہی مؤثر اور کامیاب ہوگی۔ ہمارے ملک کے ایک معروف محب وطن رہنما تھے فوجی جرنیل جناب جنرل گل حمید صاحب ان کا نام تھا۔ ان کے صاحبزادے جناب عبداللہ گل حمید وہ بھی پہلی دفعہ آج آپ حضرات کی سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الحدیث اور ہمارے مرحوم حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن ان کا بیان آج رات کی بجائے انشاءاللہ کل دن کی نشست میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ جس وقت مجلس احرار اسلام کی طرف سے 1934 میں ختم نبوت کی کانفرنس احرار تبلیغ کانفرنس کے نام پر وہاں قادیان میں منعقد کی گئی تو جہاں اور حضرات کو شرکت کی دعوت دی گئی ان میں ایک بڑا نام حضرت مولانا میاں غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ حضرت امیر شریعت تشریف لے گئے، یہ روایت سنی ہے بہت سارے خطیب حضرات سے کہ تشریف لے گئے تو درخواست کی کہ حضرت میں نے آپ کو قادیان لے کر جانا ہے،
ساتھیوں حضرت نے فرمایا کہ میں بہت کمزور ہوں، سفر کے قابل نہیں، میرا جانا بہت مشکل ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت موڈھے پر اٹھا کر بھی جانا پڑے، میں نے تو آپ کو لے کر جانا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت میاں غلام محمد صاحب نے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ شاہ صاحب میری سکت نہیں، آپ مجھ بوڑھے کو قادیان میں لے کر کریں گے کیا؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فی البدی کہا کہ حضرت میں آپ کو سٹیج پر لے جا کر بٹھا کر قادیانیوں سے خطاب کر کے کہوں گا کہ قادیانیوں تم نے جھوٹا غلام احمد دیکھا ہے، سچے غلام محمد کو بھی دیکھو۔ میرے بھائیوں، آپ کی میری خوش بختی کی انتہا کہ اس دفعہ خانقاہ قادریہ دین پور شریف کے اس وقت سجادہ نشین حضرت میاں غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے حضرت میاں صاحب کے صاحبزادے تھے، حضرت میاں عبدالہادی، حضرت میاں عبدالہادی صاحب کے صاحبزادے تھے، حضرت میاں سراج احمد صاحب دین پوری، حضرت میاں سراج احمد صاحب دین پوری کے اس وقت صاحبزادے اور ان کی خانقاہ کے جانشین ہمارے مخدوم الصلحاء حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری ہیں۔ میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں، آپ دوستوں کو مبارکباد عرض کروں کہ اس دفعہ اتنے بڑے قطب الارشاد حضرت میاں مسعود احمد دین پوری بھی آپ حضرات کے جلسہ پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج رات میں جو بڑے خطاب ہونے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے ان کی تفصیلات بتا دیں تو شاید پھر آپ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، اس لیے میں اگلی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ امام مہدی کی کون سی نشانیوں کے دوران طواف ہوگی کے ذریعے دوران طواف ہوگی؟ امام مہدی کے والدہ نانی کا کیا نام ہوگا؟ برادران عزیز، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکات شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان من ولد فاطمہ تھا کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یعنی حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسمہ اسمی یواقع و اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، حضور علیہ السلام کا نام محمد تھا تو حضرت مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام عبداللہ تھا، حضور فرماتے ہیں میرے والد کا نام عبداللہ تھا، حضرت مہدی کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ ہمارے بعض حضرات نے جیسے حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے علامات قیامت نامی ایک اپنے رسالے میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، لیکن حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور ان جیسے دیگر محدثین حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں صراحت کی ہے کہ کسی صحیح حدیث سے حضرت مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہونا مذکور نہیں ہے، صرف والد کا نام ہے کہ یواقع اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال
فرمایا رحمت عالم نے کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان طواف کر رہے ہوں گے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا، اور جس وقت ان کے طواف کا آخری چکر ہوگا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب پہنچیں گے اس وقت انہیں پہچانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں اس مرزا قادیانی نے، اے کاش میرے قادیانی کرم فرما ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ غور کریں کہ یہ ابو داؤد شریف کی صریح اور صحیح روایت اس میں ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا۔ مرزا غلام احمد نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام غلام احمد تھا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیدنا مہدی علیہ رضوان والی نام کی جو علامت تھی وہ نشانی پوری ہوئی؟ بولو۔ حضور نے فرمایا مہدی کا نام محمد ہوگا، مرزا کا نام غلام احمد تھا، نشانی پوری ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ بتایا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ نشانی پوری ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی سادات میں سے ہوں گے، مرزا قادیانی مغل تھا۔ آپ حضرات بتائیں کہ نشانی پوری ہوئی؟ حضور نے فرمایا کہ مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، مرزا قادیانی قادیان کے اندر پیدا ہوا۔ آپ حضرات ارشاد فرمائے نشانی پوری ہوئی؟ حضور نے فرمایا وہ طواف کر رہے ہوں گے کہ ان کو پہچانا جائے گا۔ مرزا قادیانی جیسا بد نصیب ساری زندگی طواف کرنا تو درکنار، اسے حجاز مقدس جانے کی بھی اللہ نے توفیق نہ بخشی۔ ہمارے دو بزرگ گزرے ہیں، ایک حضرت مولانا پیر میر علی شاہ گولروی، ایک حضرت مولانا قاضی سلمان منصور پوری۔ دونوں حضرات نے مرزا قادیانی کی زندگی میں کہا کہ رحمت عالم کا ارشاد ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کے طواف کے درمیان پہچانے جائیں گے، اور ان دونوں حضرات نے کہا کہ لوگوں ہم زمین و آسمان کو گواہ بناتے ہیں، آپ بھی گواہ رہے اس بات کے کہ مرزا قادیانی کو ساری زندگی کبھی مکے جانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ نے مولانا پیر میر علی شاہ، مولانا قاضی سلمان منصور پوری کی اس بات کو ایسا پورا کیا کہ ان حضرات کے اس اعلان اور پیشین گوئی کے بعد کئی سال تک مرزا قادیانی زندہ رہا، لیکن اس کے باوجود اسے مکہ مدینہ جانے کی توفیق نہ ہوئی۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جو سیدنا مہدی علیہ رضوان کے متعلق پیغمبر اسلام نے احادیث میں علامتیں بیان کی تھیں، کیا کوئی ایک علامت مرزا قادیانی میں پائی گئی؟ بولو۔ جو کہتے ہیں نہیں، حضور کے ساتھ کہے کہ کوئی نشانی پائی گئی؟ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ وہ فاطمہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرات خطبہ اور علماء کرام بطور خاص توجہ کریں۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ کے معافی چاہتا ہوں، اس مرزا قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر کہا کہ سمیت ان بعض الجہال یقولون ان المہدی من رمز فاطمہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ بعض جاہل کہتے ہیں کہ مہدی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اس بد نصیب کو خیال نہ آیا
کہ یہ بات کسی جاہل آدمی کی نہیں، یہ بات تو پیغمبر اسلام کی ہے۔ میرے بھائیوں، مرزا قادیانی کے کافر ہونے کے لیے اور اس کی امت کی بد نصیبی کے لیے یہ ایک حوالہ بھی اگر سمجھنا چاہے تو کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے فرمان کو معاذ اللہ اس نے جہال کے قول کے ساتھ تشبیہ دی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جو شخص ایسا کہے آپ حضرات بتائیں یہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ یہ کہتے ہیں قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں کس طرح لایا جائے، محبت یا نفرت وضاحت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں قادیانیت آپ حضرات سے یہ ٹوٹے ہوئے، آپ حضرات سے کاٹے ہوئے یہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قادیانیت قبول کی۔ ہمیں مرض سے نفرت ہے، مریض سے نفرت نہیں۔ مریض کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے شفا یاب کرے۔ ہماری نفرت قادیانیت سے ہے، قادیانیوں سے نہیں۔ لیکن قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں۔ ملعون قادیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دھرتی پر سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب تک قادیانیوں نے اس قادیانیت کے توق کو، مرزے کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، وہ کبھی نہ بھولیں کہ امت مسلمہ سانپ اور بچھو سے صلح کر سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن سے صلح نہیں۔ بولو نا میاں، صلح ہماری ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اگر دن کو ان کے خلاف بات کہتے ہیں، رات کو اللہ توفیق دے تو ہم ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ہماری ان کی کوئی ذاتی عداوت نہیں، لیکن جہاں تک بات ہے غلام قادیانی کی، وہ اس ملعون قادیانی کو اپنے کندھے پہ بھی اٹھائے ہوئے اور یہ توقع رکھے کہ مسلمان ٹھنڈے پیٹوں ہمیں قبول کر لیں گے، اس کی ہم سے کبھی توقع نہ رکھی جائے۔ یہ LEA 6490، یہ 15 ماڈل کرولا GLI، یہ باہر سڑک پر کسی صاحب نے کھڑی کی ہوئی ہے، یہ وہاں سے گاڑی ہٹا لے اور وہ ہمارے بعض اداروں کو وہ اس کی تشویش ہے کہ یہ کون ہے۔ LEA 6490 15 ماڈل کرولا GLI۔ اچھا جی، اور یہ لائیے نا مولانا، حضرت مہدی علیہ رضوان کا زبان کون سا ہوگا؟ وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ٹھکانہ کون سے ملک میں ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضرت مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کا وہاں سے مکہ مکرمہ آنا، ان کا شام کے اندر جانا، یہ سارے خطے بتاتے ہیں کہ وہ عرب کا علاقہ ہے، عرب قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کی زبان بھی عربی ہوگی۔ باقی یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ٹھکانہ کون کے ملک میں ہوگا، یہ میرے خیال میں آپ حضرات اپنے حدود سے سوال کرنے والا اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان حضرت مسیح علیہ السلام کے دست اور بازو ہوں گے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، یہلک الملل کلھا الا ملۃ واحدہ الا وہی الاسلام، تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، پوری دنیا کو اللہ ون یونٹ بنا دیں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی اور اس کے حکمران حضرت سیدنا مہدی سیدنا مسیح علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت مہدی ان کے دست و بازو ہوں گے، ان کی حکمرانی روئے زمین پر ہوگی،
لہذا یہ سوال کرنا کہ وہ کون سے ملک کا ٹھکانہ ہوگا، یہ وہی سوال گھڑے گا قادیانی جس کی اپنی عقل ٹھکانے نہ ہو۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نزول کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ برادران عزیز، میں درخواست کرتا ہوں جس وقت زمین کے مقابلے میں آسمان کو سامنے رکھ کر نزول کا لفظ بولا جائے، اس سے ہمیشہ نزول جسمانی ہی مراد ہوا کرتا ہے۔ جہاں تک انزلنا الحدید کا تعلق ہے، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مفسرین حضرات نے اس کی بھی صراحت کی کہ سب سے زیادہ یہ دعا پیدا ہوتا ہے بارش سے، اور بارش نازل ہوتی ہے آسمانوں سے، لہذا انزلنا الحدید اس کے لیے بھی کسی ہمیں تعبیر کی ضرورت نہیں، یہ بھی حقیقی معنوں پر معمول ہے۔ اور بعض حضرات نے صراحت کی کہ سیدنا آدم علیہ السلام جس وقت دنیا پر تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اللہ نے آسمانوں سے اتاری تھی ان کے اندر بھی ہوا تھا، اس لیے ان روایات کو لیا جائے، ان روایات کو لیا جائے، مفسرین کے اس قول کو لیا جائے، اس قول کو لیا جائے۔ قادیانی مسکینوں کے پلے میں کچھ نہیں پڑتا سوائے حضرت تعویل فاسد اور تلبیس کی۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول لا نبی بعدی کے مخالف نہیں؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں بالکل نہیں، اس لیے کہ حضرت سیدنا معافی چاہتا ہوں اپنی طرف سے جواب دینے کی بجائے آج سے صدیوں پہلے کے ہمارے مفسرین حضرات نے صراحت کر دی کہ حضور سرور کائنات کے بعد کسی بھی نئے شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ امن عیسیٰ ممن نبئ قبلہ، یہ تمام تر مفسرین حضرات نے صراحت کر دی کہ رہے عیسیٰ علیہ السلام ان کا تشریف لانا وہ لا نبی بعدی کے اس لیے خلاف نہیں کہ حضرت مسیح نزول کے بعد نبی نہیں بنائے جائیں گے، وہ رحمت عالم خاتم النبیین کی آمد سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، اس لیے ان کا تشریف لانا وہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ معراج کی رات سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں زور سے، معراج کی رات 1,24,000 انبیاء موجود تھے، تب بھی خاتم النبیین حضور تھے۔ کل قیامت کے دن واللہ نہیں کہتے، فرمایا رحمت عالم نے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام جھنڈوں سے بلند والا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔ وہ دیکھو میدان محشر میں صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,900 نبی موجود ہیں، 999 نبی موجود ہیں۔ ان تمام کی موجودگی کے باوجود خاتم النبیین حضور ہوں گے جنت میں، واللہ بھی کہتے ہیں جنت میں 1,24,000 انبیاء کی موجودگی کے باوجود خاتم النبیین پھر بھی حضور ہوں گے۔ حضور کے بعد ختم نبوت کے خلاف ورزی تو تب ہوتی کہ آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا، جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی حضور کے بعد نبی بنا۔ ان کا یہ کہنا ختم نبوت کے خلاف ہے، مسیح کا آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں، وہ آ کر حضور کی ختم نبوت کی ایسے واضح طور پر دلیل ہوں گے کہ ان کے زمانے میں بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا
سیدنا مسیح اس کا وہی علاج کریں گے جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا۔ حضرت مولانا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں مقبول ہوں گے؟ میں درخواست کرتا ہوں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے، اس تاریخ کبیر، تاریخ صغیر اور اوسط کے اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس تاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور سرور کائنات کے ساتھ آپ کے روضہ طیبہ میں مدفون ہوں گے، اور یہ کہ اسی تاریخ بخاری کے حوالہ سے حضرت صاحب در منصور نے یہ کہا کہ فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک چوتھی قبر مبارک ہوگی، اور کاش کہ قادیانی کرم فرما ہم مسکینوں کی بات پر توجہ کریں کہ صاحب در منصور وہ بزرگ ہیں جنہیں خود مرزا قادیانی اپنے زمانے کا مجدد تصویر کرتا تھا۔ انہوں نے لکھا وَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، اور میرے بھائیوں ترمذی شریف کے اندر روایت ہے وقال ابو داؤد وقال ابو مودود قد واقعہ موضع قبر، کہ آج بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ترمذی نے لکھا اور امام ابو مودود کے حوالے سے لکھا کہ آج بھی رحمت عالم کے روضہ طیبہ میں چوتھی قبر مبارک کی جگہ موجود ہے جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام دفن ہوں گے۔ اور توجہ کریں یہ حضرت رحمت عالم کا مزار اقدس آپ کے کندھوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کا سر، حضرت ابو بکر کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی مزار مبارک وہ تھوڑا سا پیچھے کو ہٹے ہوئے، ان کی مزار پیچھے کو تھوڑی سی ہٹی ہوئی کہ ان کا حضرت فاروق اعظم کا سر سیدنا صدیق اکبر کے کندھے مبارک کے ساتھ، اور ان کے ساتھ چوتھی قبر مبارک کی جگہ وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے امام ترمذی نے کہا کہ آج بھی وہ قبر مبارک کی جگہ باقی ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں فرمایا رحمت عالم نے انا اول من قد شق عنہ الارض، فرمایا لوگوں قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں ذرا ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، اس زاویہ سے اس مسکین کی بات پر توجہ کریں، قیامت کے دن کے منظر کو دیکھیں۔ یہ رحمت عالم ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر، آپ کے ساتھ عمر، آپ کے ساتھ حضرت مسیح، ابو بکر و عمر کے مقدر پہ میرے ماں باپ قربان جائیں کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے دائیں محمد رسول اللہ ہوں گے، بائیں عیسیٰ روح اللہ ہوں گے، دو نبیوں کے درمیان شہر کو اٹھایا جائے گا۔ اور بعد ہمارے مفسرین محدثین حضرات نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دائیں بائیں ہوں گے، حضرت رحمت عالم حضرت مسیح درمیان میں اندر ہوں گے۔ تطبیق محدثین نے دی کہ جب اٹھیں گے دائیں محمد رسول اللہ بائیں عیسیٰ روح اللہ، دو نبیوں کے درمیان ابو بکر و عمر کو اٹھایا جائے گا۔ جب آگے چلیں گے حضرت ابو بکر حضور کی طرف ہو جائیں گے، فاروق اعظم حضرت مسیح کی طرف ہو جائیں گے۔ ان دو نبیوں کے جانے کو بھی دیکھ ان کے جانے کو بھی مدعیوں نے معاملہ کیا ہے کہ ملیشیا کی عدالت نے انہیں مسلم قرار دیا ہے۔ ان قادیانی مسکینوں سے میں درخواست کرتا ہوں بندگان خدا جھوٹ بولنے سے کبھی حقائق برپا نہیں کرتے، کیوں اس طرح غلط بیانیاں کر رہے ہو؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جس ملک میں قادیانیوں کا مسئلہ وہاں کی عدالتوں کے پاس کیا ہو اور عدالتوں نے ان کے کفر پر مہر نہ لگائی ہو؟ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں سرکاری سطح پر
इंडोनेशिया ने भी उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और मलेशिया में भी अल्लाह के फजल से वहाँ की दीनी क़यादत के सामने कादियानी आंख उठाने के काबिल भी नहीं रहे। जिल्ली बरूदी नबी का आसान लफ्जों में समझाइए। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, एक चीज असल है, एक उसका जिल कहते हैं साहिब बरूद वलम्मा बारज़ुल इल्तिक़ात में कुरान मजीद के अंदर है कि जिस वक्त वो ज़ाहिर हुए, ये जिल साहिब को कहते हैं। मसलन जिल आप हज़रात देखें कि आप हज़रात के सामने आईना है, आप आईने के सामने खड़े हों, आपकी जो उसके अंदर तस्वीर नजर आएगी, आप असल हैं। जो शक्ल आपकी आईने में नजर आ रही है वो आपका दिल है। और मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं दिली तौर पर मोहम्मद हूँ। समझे भी हो इसने क्या कहा कि रहमत आलम को अगर किसी शीशा के सामने खड़ा किया जाए, आपकी जो सामने तस्वीर नजर आती थी वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। कादियानी कहते हैं कि नबूवत एक नाम नेमत है, अल्लाह नेमत बंद नहीं करते तो नबूवत बंद क्यों किया? मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, इसमें कोई कलाम नहीं कि नबूवत अल्लाह की नेमत है, रहमत है। आप भी मेरे साथ मिलकर कह दें कि नबूवत अल्लाह की रहमत है। ऐसे ही जोर से बोलो। जो बात दुश्मन की सच्ची हो वो मान लेनी चाहिए। मैं 1000 बार तस्लीम करता हूँ, खुले दिल के साथ उलमा हजारों आप दोस्तों के सामने अलग ऐलान बड़े एतमाद और यकीन के साथ मैं तस्लीम करता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलके कहें कि नबूवत अल्लाह की रहमत है। ऐसे ही जब तक नहीं बोलेंगे जवाब नहीं पूरा आएगा। पूरा इज्तिमा बोले कि नबूवत, बोलो बोलो नबूवत। लेकिन काश कादियानी एतराज करने से पहले सोच लेते कि बाकी नबियों को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे भाइयों, हर नबी अपने अपने दौर में आते रहे, मेरे रब की नबूवत की रहमत के हिस्सा से फायदा उठाते रहे। बारी आई ना हुजूर की, बारी आई ना हुजूर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का नबूवत वाला हिस्सा जितना बाकी था सारा हुजूर की जात पे निछावर कर दिया गया। ऐसे तौर पर के बाकियों को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, हुजूर को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अपने मुतल्लिक रब ने कहा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर के मुतल्लिक फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन दोनों आयतों को मिलाएं, तर्जुमा ये बनेगा, जहां जहां तक, सुभान अल्लाह कहते हैं, जहां जहां तक मेरे रब की रबूबियत, वहां वहां तक हुजूर की नबूवत। मेरे रब की रबूबियत की भी कोई इम्तिहान नहीं, मिलकर कह दो मोहम्मद अरबी की नबूवत की भी। अब हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत नहीं है। आप भी मिलकर कहते हैं जरूरत नहीं। सवाल होगा जरूर जोर से कहें कि हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत नहीं है। बंदगाने खुदा, हुजूर की नेमत है जो तुम्हें हुजूर के दरवाजे पर नहीं मिलती। क्यों अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की नेमतों का इनकार करके कुफर का इर्तिकाब करते हो? हमें रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, हमें खुदा भी काफी, मिल के कह दो हमें मुस्तफा भी।
اتنے کفر پر پکے ہیں کہ کسی مسلمان کو وہ سودا نہیں دیتے اور تم مسئلے پوری طرح دینی حمیت کے منافی سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی مرزائی قادیانی کی پہچان کیا ہے؟ آسیہ ملعونہ کی رہائی کی تدبیریں بنانے والے، یاد رکھو تم اللہ کے غضب سے کبھی نہیں بچ سکو گے۔ وہ رتہ 72 گجرانوالہ کا کیس سے ایک مسیحی کو بے نظیر کے زمانے میں عدلیہ کی معرفت راتوں رات خون کا عدالت میں قتل کر کے راتوں رات جس طرح اس کو باہر بھیجا گیا تھا، پھر جو بے نظیر کے ساتھ ہوا وہ بھی دنیا کو پتا ہے۔ اس پر بھی تم نے ایسے کیا تو نہ قوم برداشت کرے گی، نہ میرا رب کریم کی غیرت برداشت کرے گی۔ گھسیٹی بی بی اس بارے میں قادیانی کتاب کا حوالہ مرحمت فرمائے، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ قادیانی کہتے ہیں یہ مرزا قادیانی پر الزام ہے۔ بھائی ایک فرد گرانی ہے ضلع سیالکوٹ میں، وہاں پر اس زمانے میں مرزا کی موجودگی کے اندر ایک سیالکوٹی عالم دین، یہ دجالوں میں مرزا کتنے نمبر پر ہے اور کتنے دجال گزر کر آئے ہیں؟ بھائیوں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد رفیق جلابری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے مرزا قادیانی کے متعلق سے پہلے جو قادیانی تھے، جو لوگ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آئمہ تلبیس کے نام پر انہوں نے کتاب لکھی ہے اور وہ مجلس کا ختم نبوت میں شائع بھی کی ہے۔ سطح سے اب یہاں پر سامنے مجلس کے مکتبہ سے مل بھی جائے گی، اس میں انہوں نے 21-22 کا ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی 7-8 اور بھی ملعون پیدا ہوئے۔ ایک انہوں نے اس کی خود تلخیص کی تھی، ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب تھے، مکتبہ صدیق ڈیرہ غازی خان کے حضرت مدنی کے شاگرد تھے، دیوبند کے فاضل، انہوں نے وہ کتاب چھاپی تھی، اس کا نام ہے ایمان کے ڈاکو۔ اس میں بھی انہوں نے اتنی تعداد ذکر کی ہے، مزید آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی پیدائش ہو چکی ہے اور ان کا ظہور قریب ہے۔ میاں کون صوفی صاحب کہتے ہیں، کون بزرگ کہتے ہیں، ان کی تفصیلات کا تو مجھے پتہ نہیں۔ جب سیدنا مہدی علیہ رضوان آئیں گے چمکتے چمکتے سورج چاند کی طرح آئیں گے، اور جب ان کی مدد کے لیے اللہ آسمانوں سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو نازل کریں گے، چشم فلک نہیں زمین و آسمان کے ملک بھی ان کے نظارے کو دیکھ کے اچھا رکھیں گے، ان کے آنے کو بھی دیکھ، ان کے تشریف لانے کو بھی دیکھ، اور یہ جو جلدی کر رہا ہے اپنے رویے کو بھی دیکھ۔ السلام علیکم قادیانی کو دعوت دینے کے لیے کچھ کتب کی روشنی میں رہنمائی فرمائی جائے گی کہ کون سی کتب کا مطالعہ مفید رہے گا۔ 100 روپے کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اسلام اور قادیانیت۔ یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا خان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کے ایک بزرگ عالم دین تھے، مولانا عبدالغنی صاحب کٹیالوی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کا اصل میں نام جو ہے حدیۃ الممتری عن غوایت المفتری، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا اسلام اور قادیانیت۔ یہ کتاب یہاں پر مل سکتی ہے۔
मजलिस ने उसे ऑर्डर करके नए हवालों के साथ छापा है। और आप दोस्तों को एक और भी मुबारकबाद देता हूँ कि इस साल, सुभान अल्लाह भी कहो, नहीं जोर से तज़किरा शहीद इस्लाम के नाम पर आलिम रब्बानी हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की सवाद कुमरी भी 400 से ज़्यादा सफ़ात पर छप कर आ गई है और उसकी कीमत 150 रुपया है। वो भी लेकर जाए। अल्लाह आप सबके हामी नाज़िर हों। कोई एक या दो किताबें बताएं कादियानियत के रद्द के हवाले से तारीखी और इल्मी मुहासबा हो, ताकि यूनिवर्सिटी की सतह पर तलबा तालिबात की रहनुमाई की जा सके। यूनिवर्सिटी के तलबा मुताला करना चाहते हैं तो मेरी उन हजरात के लिए दरख्वास्त है कि कादियानियों के मुतालिक जो कौमी असम्बली में मुबाहिसा हुआ था, वो किताब 5 जिल्दों में मजलिस खत्म नबुव्वत ने हुकूमती तर्जुमा में शाये कर दिया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किताबे जिंदा को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।